غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق ناگ منگلہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ چند مہینوں سے لگاتار مسلسل شاہ ملت حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف مضامین لکھے جا رہے تھے۔ لوگوں میں تشویش تھی اور بے شمار لوگ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، تو بے شمار لوگ حضرت کی خاموشی کا کچھ اور ہی مطلب نکال رہے تھے۔ تو میں نے حضرت والا سے فون پر گفتگو کی، بات چیت کی، اور حضرت کے خلاف جو مضامین لکھے جا رہے تھے اور جو اعتراضات ہو رہے تھے حضرت سے چند سوالات کیے، تو حضرت نے تشفی بخش جوابات دیے۔ تو اسی گفتگو کے دوران میں نے حضرت والا سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ بار بار مخالفت کے باوجود آپ جواب کیوں نہیں دیتے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ لوگ آپ کی خاموشی کا کچھ اور ہی مطلب نکال رہے ہیں۔ تو حضرت والا نے ایک حکمت برا جواب دیا، جس کو آپ نے شاید ریکارڈنگ آپ نے سنی ہوگی۔ بہرحال میں نے آخر میں حضرت والا سے اس چیز کی اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نے اس بات چیت کے دوران جتنے سوالات کیے اور آپ نے ماشاءاللہ تشفی بخش جوابات دیے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس ریکارڈنگ کو واٹس ایپ میں ڈالنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہیں اور آپ کی خاموشی کا غلط مطلب نکال رہے ہیں، ان کو تشفی ہو جائے۔ تو حضرت والا نے اجازت دے دی، تو میں نے اسے سوشل میڈیا کی نظر کیا اور واٹس ایپ کے اندر وائرل کیا اور اسی طریقے سے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا۔ الحمدللہ اس کے مثبت اثرات آئے اور لوگ اسے پسند بھی کیے اور لوگوں کے شکوک اور شبہات بھی دور ہوئے، اور اس آڈیو کو تقریباً 2000 سے زائد لوگوں نے دیکھ دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، لائک ڈس لائک جو آپشن ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس میں جو کمنٹس کیے ہیں لوگوں نے اسے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہندوستان کے چپے چپے سے مجھے فون بھی آئے مبارکبادی کے اور شکریہ کے کہ ہم بھی شکوک و شبہات کے اندر مبتلا تھے کہ آخر حضرت خاموش کیوں ہیں۔ لیکن چند شرپسند لوگوں کو حضرت والا کا وہ وضاحتی آڈیو پسند نہیں آیا، اس لیے کہ ان کے بھانڈے پھوٹ گئے، اصل حقیقت لوگوں کے سامنے آنے لگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، وہ اپنی سازش میں ناکام ہونے لگے۔ تو پھر سے چند شرپسند لوگوں نے حضرت والا کے خلاف مضامین لکھنے شروع کر دیے، نت نئے قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس قسم کے مضامین آنے لگے کہ مولانا انظر شاہ صاحب کو کہیں کے بھی اکابرین کا اعتماد حاصل نہیں ہے، اکابرین کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت کے جو شیخ ہیں، حضرت کے جو مربی ہیں، جن سے مولانا انظر شاہ صاحب کو خلافت ملی ہوئی ہے، شیر پنجاب حضرت اقدس مولانا حبیب الرحمن صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ صحت و شفا کے ساتھ حضرت کے سائے کو ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ باتیں بھی آنے لگی کہ خود مولانا حبیب الرحمن صاحب مولانا انظر شاہ صاحب سے ناراض ہیں، متنفر ہیں اور مولانا سے بیزار ہیں اور مولانا کے تعلق سے ان کے خیالات بدل چکے ہیں، اس قسم کی باتیں آنے لگی۔ تو پھر میں نے آج صبح شیر پنجاب سے فون پر گفتگو کی اور اصل حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کی۔ آپ خود سنیں اس ریکارڈنگ کو، آپ خود فیصلہ کریں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ شیر پنجاب حضرت اقدس مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ مولانا انظر شاہ صاحب کے تعلق سے کیا تاثرات پیش کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے کرناٹک سے مخالفین نے مولانا کو فون کر کے مولانا کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ قسم سے سازش رچی ہے، اور مولانا نے کس طریقے سے دھتکارا ہے ان لوگوں کو، اور یہ کس طریقے سے ذلت اٹھائے ہیں۔ خود مولانا حبیب الرحمن صاحب کی کال ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں، اور مولانا کے علاوہ مولانا کے ایک فرزند ہیں مولانا عثمان صاحب، ان کو بھی 1 سے 3 لوگوں نے یہاں سے فون کیا ہے، تو مولانا عثمان صاحب نے تو بڑی سختی سے ڈانٹا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ آخر میں یہ بات بول کر آپ کو یہ کال ریکارڈنگ سناتا ہوں۔ آخر میں مولانا انظر شاہ صاحب کے تعلق سے جو مضمون آیا، حضرت کے فرزند کا ولیمہ جو شادی محل کے اندر ہوا، وہ اس مضمون کے اندر ان کی شاطر دماغی دیکھیے، ان کی مکاری دیکھیے، ان کی سازش کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اس مضمون میں لکھتے ہوئے بائلر مرغی اور پیپسی وغیرہ کو لے کر اس میں تو
کوئی ایسی چیز خلاف شرع نہیں تھی، لیکن اپنی دل کی بھڑاس اتارنے کے لیے، مولانا کو بدنام کرنے کے لیے جو مضمون لکھا اس کے اندر امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا، مولانا اکبر شریف صاحب کا بھی ذکر کیا. یہ اس لیے کیا تاکہ شاہی علماء بھی ان کا ساتھ دے اور رشادی علماء بھی ان کا ساتھ دے اور یہ اپنا مفاد پورا کر سکے. سوائے اس کے ان کی اور کوشش نہیں تھی. ان لوگوں کو اپنی ساتھ کرنے کے لیے، ان لوگوں کا ساتھ اور ان کا تعاون لینے کے لیے انہوں نے ناپاک کوشش کی. الحمدللہ یہ کوشش میں بالکل ناکام رہے. نہ رشادی علماء ان کے دھوکے میں آئے، نہ شاہی علماء ان کے دھوکے میں آئے، نہ دیوبندی علماء ان کے دھوکے میں آئے، نہ آئیں گے. اور خود میں نے ایک چھوٹی سی کلپ سنا مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی. انہوں نے ایسے لوگوں کو صحیح طریقے سے آئینہ بتایا ہے، ان کی اوقات بتائی ہے، اور علماء کے تعلق سے علماء کی قدر و منزلت کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، اور آج کی قوم مولانا پر اور علماء پر کس قدر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. تو ان کی ذات پر خود مولانا پی ایم مزمل صاحب نے تھوکا ہے. تو انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے ناکام ہوتے رہیں گے. آپ اس آڈیو کو سنیں، خود آپ فیصلہ کریں. ہم تو بس حق کے متلاشی ہیں. کسی کی تائید کرنا اور کسی کو بڑھانا، کسی کو گھٹانا واللہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد علماء حق کا تحفظ اور علماء حق کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا اور ان کی ذات پر آنچ آنے سے بچانا، یہ واللہ ہمارا یہی مقصد ہے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. آپ اس ریکارڈنگ کو آخر تک سنیں، آپ خود فیصلہ کریں. تو ہم تیرے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حضرت میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. منصور کون بول رہے ہیں؟ منصور قاسمی بات کر رہا ہوں کرناٹک سے. جی جی فرمائیے. حضرت 2 منٹ آپ سے بات کرنے کے لیے. جی حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے تعلق سے بہت بڑا پروپیگنڈا کھڑا کیا گیا ہے. جی ہر آئے دن گزشتہ تقریباً 4-5 مہینوں میں جی بار بار حضرت کے خلاف مضامین لکھنا، لوگوں کو ورغلانا. جی تو اسی دوران ابھی 4-5 دن سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے. جی خود مولانا حبیب الرحمان صاحب خود ان کے مخالف ہیں. حضرت کے تعلق سے یہ کہا، وہ کہا، وہ کیا کہا وہ ثابت یہ نہیں کر رہے ہوگا. کچھ نہیں کہا. میرے سے ایک دو بچوں نے فون کیا تھا یہاں سے، آپ کے یہاں سے. جی 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 تو میں نے کہا جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں جی تو اس کی تحقیق کی جائے گی. جی 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 تو اس کے لیے 2-3 آدمیوں کو دیکھیں گے جو آدمی تحقیق کریں گے. جی جی جی. اس کے بعد پھر حضرت سے بات کریں گے. میں نے یہ کہا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اچھا اچھا اچھا. حضرت اسی کے لیے میں نے نہیں آپ ان کے شیخ ہیں، آپ مربی ہیں. میری بات کو سمجھے نہیں. میں نے جو بات کہی وہی آپ کو بتا رہا ہوں. جی 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 میں نے ان سے کہا کہ جو آپ نے باتیں مجھے کہی ہیں، جی 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 جن لڑکوں نے فون کیے تھے، جی جی کہ بھئی آپ کی باتوں کو ہم کیسے مان لیں. مقصد ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. دوسری بات صحیح بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھی اس کام کے لیے میں 2-4 آدمی جو وہاں میرے پہلے سے جاننے والے ہیں، جی جی تو مفتی عمران صاحب ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، جی 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 تو ان سے میں رابطہ کر رہا ہوں اور ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھی وہ اس بات کی پوری تحقیق کریں. جی تو وہ مجھے تحقیق کر کے بتائیں کہ بھی اصل بات کیا ہے. سمجھے نہیں؟ جی جی اس کے بعد پھر میں حضرت سے بات کروں گا. سمجھے نہیں؟ جی ایسی کوئی بات نہیں کہ اپنے پاس سے ہی ان کی غلط بیانی کرنا. کل بھی ایک بچے کا فون آیا تھا، اس کو بھی میں نے یہی بات کہی. سمجھے نہیں؟ مستقل چل رہی ہے. جی جی. تو حضرت کے ساتھ رہتے ہیں نا عبد الحمید بھائی، جی تو ان کا فون آیا تھا. انہوں نے مجھے ساری بات بتائی کہ اصل کہانی کون ہے، کون کون سے لوگ لگے ہوئے ہیں اور حضرت کو بدنام کر رہے ہیں. جی تو پہلے میں نے ان کو فون کیا تھا. میں مفتی عمران صاحب کا فون نمبر مل نہیں رہا. اچھا تو 2-3 آدمیوں سے نمبر لیا بھی، لیکن وہ نمبر جو ہے بند آ رہا ہے. سمجھے نہیں؟ تو اگر آپ کہیں سے پتہ کر کے اگر نمبر مل جائے. مفتی عمران مفتی رحمان صاحب جو پہلے حضرت کے یہاں پڑھایا کرتے تھے. اچھا اچھا. انشاءاللہ میں ہاں تو ان کا نمبر چاہیے. تو اور بھی میرے 1-2 جاننے والے. میں مقصد یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کے اوپر، جب تک شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس واضح کوئی
सबूत ना हो, समझे नहीं, जी 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 तो आप किसी पे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, जी समझे जी नहीं। जी अब ये कहना 2 करोड़ रुपया खा गया, अबे 2 करोड़ है कहाँ, समझे नहीं, सही बात जो उसका कोई कागज है, जी, कोई जी, आपके पास रसीद सबूत है, है, जी। समझे नहीं। जी कि जी आप जब आए थे 2 करोड़ रुपए आपके जब आए थे, यहाँ प्लाट दिए थे इन्होंने, तो 2 करोड़ खा गया, फिर वहाँ से चले गए जेल में तो 2 करोड़ खा लिया। तो भाई मकसद ये है कि भी ऐसे तो हर एक आदमी क्या है, तो 10 करोड़ खा लिया, 20 करोड़ खा लिया, वो उसके लिए अदालत में जाएंगे तो अदालत कहेगी आपके पास सबूत है कोई? जी 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 जब सबूत ही नहीं आपके पास तो आप किस तरह उसको कह सकते हैं, समझे? तो फिर सिर्फ मैंने यही बात जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, मैंने यही बात उनसे कही कि जो जिस बच्चे ने मुझे फ़ोन किया था जी कि भाई हजरत के बारे में जो कुछ भी मुझे पता लगा है वो भी इन लोगों से पता लगा है जो उनके मुखालिफ है, समझे नहीं, जिन लोगों जो उनकी मुखालफत कर ही रहे हैं, समझे नहीं, जी तो उन्होंने फ़ोन किया। तो मैंने उनसे ये कहा कि भी मैं इसकी तहकीक करूंगा, तहकीक करने के बाद फिर मैं बात करूंगा, समझे नहीं, जी 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 बिना तहकीक के कुछ नहीं, समझे नहीं। मैंने कहा वहाँ 3-4 आदमी हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी लगाता हूँ, वो पूरी बात तहकीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप मुफ्ती इमरान साहब का नंबर मुझे किस तरह भिजवा दो, जरूर। ठीक है? छोटी सी बात है जी। इसकी साजिश का एक अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं ना, ये जो जी। मौलाना के रिहा होकर तकरीबन 3-3.5 साल हो गए, जी अब उस जी वक्त की बात इस वक्त उठा रहे हैं अचानक। जी हजरत एक 4 महीनों से हजरत के खिलाफ मुसलसल मज़ामी लिखे जा रहे थे, जी, दरमियान में जी। मैंने भी हजरत से गुफ्तगू की, तो हजरत आज भी वो मेरा ये है हजरत मेरे पास उसका सबूत है, डेट जी। और तारीख के साथ सबूत है। हजरत के खिलाफ जब मज़ामी लिखे जा रहे थे, गलतफहमियाँ पैदा की जा रही थी, हजरत मौलाना हजरत शाह साहब खामोश रहे, जी तो हजरत से मैंने खामोशी की वजह तलब की, और लोगों में शुकूक कुछ बात पाए जा सकते हैं, आप कुछ जी। कहें, तो हजरत ने वल्लाह बोल रहा हूँ हजरत वो सबूत के साथ मेरे पास है, मैं साबित कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो जी। हजरत ने इतना ही कहा, बस आप खामोशी इख्तियार करो, मेरी जानिब से इतना ही है, जो मेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, मेरे खिलाफ जी। जो मज़ामी लिख रहे हैं, उन लोगों से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके इस काम से मुसलमानों को और इस्लाम को फ़ायदा पहुँच रहा हो तो इस कार्य जी। खैर में और लोगों को भी शामिल होना चाहिए, जी जी सही है। और अगर इस सिर्फ बुग़्ज़ और हसद की बुनियाद पर ये काम कर रहे हैं, जी क़यामत के दिन मुआख़ज़ा होगा, मेरे गुनाह आपको लेने पड़ेंगे, आपके नेकियां मुझे लेने पड़ेंगे, अगर ये जी। सौदा मंजूर है बखुशी ये काम करो, बस इतना जी, ये जी। कहा। फिर ये जो जिनके मुखालिफिन की जानिब से आ रहा था, फिर उन्हीं को टारगेट नहीं, एक उमूमी तौर पर हमने व्हाट्सएप की दुनिया में और सोशल मीडिया की नज़र कर दिया हजरत की मजमून को। इसके जी। बावजूद मुसलसल फिर हजरत के घर में क्या ये टीवी है, हजरत के घर में ये है, हजरत की मतलब निजी ज़िंदगी को लेकर हजरत के घर में वो जो CCTV है उस स्क्रीन को एक कैमरा ये टीवी बोलकर मुस्तकिल हजरत के खिलाफ मज़ामी। अब बिल्कुल आखिर की बात में आपको पहली बात तो ये है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल देना जी जी हजरत वो भी गलत है, समझे नहीं। जी जी हजरत आप हजरत अपने घर में क्या करते हैं होंगे उससे क्या लेना देना है। जी जी हजरत जी हजरत नंबर 2, हजरत से जाके आप खुद जाके मिलिएगा, उनको बताइएगा सारी बात जी कि जो इन्होंने पूछा था उन्होंने जवाब में हजरत ने ये कहा था, समझे जी नहीं, जी हजरत जो मैंने आपको बताया। और ये भी इन्होंने कहा मुझे फुरकान ने टेलीफोन करके, ये कहता मैंने उनसे कहा था कि आप जब लुधियाना गए थे मिलने के लिए तो आप थोड़ी देर वहाँ रहे और सरंद में हजरत के यहाँ, फिर वहाँ थोड़ी देर रुके लुधियाना में और फिर जल्दी आ गए वापस। उनकी सीट भी बुक थी ना वहाँ से चंडीगढ़ से, तो अल्लाह आप इतनी देर क्यों नहीं रुके? कहा वो हजरत ने मेरा सही तरह इस्तकबाल नहीं किया। ये बता रहा था कि हजरत शाह साहब ने ये कहा कि मौलाना अमीरुमान साहब ने मेरा इस्तकबाल नहीं किया, समझे नहीं। अब एक आपको एक मैं बताऊँ, मैंने तो आज तक किसी को नहीं बताई बात, लेकिन आपसे बता रहा हूँ कि हजरत जब यानी कि परेशानी थे और 3 साल 4 साल परेशानी में रहे, तो मुझे मालूम है कि कई घंटे तक मैं मकसद ये है कि मसल्ले से उठा नहीं और उनके लिए दुआ करता रहा, समझे नहीं, कई घंटे तक रोजाना, समझे नहीं, सजदे में भी उनके लिए दुआ करता रहा, समझे नहीं। लेकिन ये मेरा अमल ये थोड़ी किसी को दिखाने के लिए थोड़ी था, ये तो अल्लाह के लिए था, समझे नहीं। तो ये आप हजरत को बता दीजिए कि ये सारी बात, समझे नहीं। मुझे खबरें आ रही थी लेकिन ये जाहिर नहीं किया जा रहा था, आपने क्या कहा, ना आपकी रिकॉर्डिंग ना आपकी तहरीर, हाँ कुछ नहीं, मैंने कहा ही नहीं। मैंने आपसे जो बात की, जितनी बात मैंने कही कि भाई बिना तहकीक किए हुए हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। जब ये बात सुनने में आई खास तौर से आपके ताल्लुक से, हमने हल्किया तौर पर खसमिया तौर पर कहा हम कसम खा सकते हैं जी, ये वो बात कह ही नहीं सकते।
اگر ہاں، یہ جی ہے تو جی حضرت کے شیخ ہیں، وہ حضرت کے مربی ہیں، ہم بھی جی اصلاح چاہتے ہیں. حضرت جو کریں گے ہم حضرت جی کے آگے ہر جی چیز کرنے کے نہیں، لیے آپ بتا تیار ہیں. دیجیے گا حضرت کو کہ میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے یہ کہا جی کہ آپ کی ساری باتیں سننے سے میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک میں تحقیق نہ کر لوں. جی سمجھے جی نا؟ جی بس اتنی دو لفظی بات. جی دوسری بات کہ مولانا عثمان صاحب جو بڑے بیٹے ہیں جی ان کو بھی یہ 3-4 آدمی نے فون کیا تو انہوں نے بہت اچھی طرح ڈانٹا ان کو، پھر ان کو فون بند کروایا. جی سمجھے جی نہیں؟ جی یہ تم کون ہوتے ہو بلا وجہ حضرت کا الزام لگانے والے؟ جی مولانا عثمان صاحب نے تو میں نے تو نرمی سے کہا جی. لیکن انہوں نے بہت سختی سے کہا ان کو. اچھا سمجھے نہیں اچھا اچھا کہ تم کون ہوتے ہو بھائی؟ سمجھے نہیں؟ جی 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 ابھی مجھے ایک واٹس ایپ آیا. جی جی بیٹا. حضرت وہ درمیان میں کال آواز سنائی نہیں دے رہی. جی 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 مولانا عثمان صاحب نے ان کو اچھی طرح ڈانٹا کہ بھائی تم کون ہوتے ہو جی مقصد ہے کسی پہ غلط الزام لگانے والے. جی سمجھے نہیں؟ جی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمارے پاس لے کر آئیے. جی 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 اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے جی تو وہ پیسے خرچ کرے. بائی یہ رائے 2-4 آدمی میرے پاس آئے ہیں لے کر. ہاں ہاں سمجھے صحیح نہیں؟ بات حضرت، صحیح بات حضرت. اور بلا وجہ کہہ دینا کہ ہر ایک آدمی کو یہ ذاتی زندگی جو ہے کسی کے گھر کی، جی سمجھے، جی حضرت. اس میں وہ گھر میں ٹیلی ویژن رکھ رہا ہے جی یا دال کھا رہا ہے یا قورمہ کھا رہا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. جی سمجھے؟ صحیح بات حضرت، بالکل. ہاں. اگر وہ باہر کی زندگی کے اندر اگر وہ ایسا فالٹ کرتا ہے جی جی صحیح. جو بظاہر نظر آ رہا ہو تو ہم اس کو کہیں گے بھائی یہ تم غلط کام کر رہے ہو. سمجھے نہیں؟ جی اب گھر میں جو اگلا مرضی کرے اس کا گھر ہے. سمجھے نہیں؟ جی صحیح بات حضرت. تو یہ غلط لوگ ہیں، آپ بتا دیجیے گا جا کے ان کو ساری بات ہے. آخر میں جب حضرت کے فرزند کا نکاح ہوا، ولیمہ، وہ مطلب جی ایک ہاں وہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے اندر. جی جی. تو حضرت سے میں نے چند سوالات کر لیے فون پر. تو حضرت اتنے سارے آپ کے خلاف مضامین لکھے جا رہے ہیں، آپ کی خاموشی ہو سکتی ہے لوگوں میں غلط فہمی کا مزید ذریعہ بن سکتی ہے. جی آپ آڈیو ویڈیو کی شکل میں آپ کو جی تھوڑا سا وضاحت کر دیں. تو مولانا کا نہیں، ایسے لوگوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمارا اکابرین کا مزاج نہیں رہا ہے. تو میں نے وہ مستقل وہ چند سوالات کیے تھے جن پر مضامین لکھے گئے تھے، مخالفت ہو رہی تھی. تو حضرت نے اس کا جواب دیا. تو حضرت سے میں نے آخر میں اجازت طلب کی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں ہماری اس گفتگو کو میں واٹس ایپ میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو شکوک و شبہات ہے جو ان مضامین کے چکر میں آ چکے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. الحمدللہ حضرت نے اجازت دی تو حضرت کے اس کال ریکارڈنگ کو وائرل کیا گیا. الحمدللہ حضرت بے شمار لوگ، میں کیا بتاؤں حضرت، ہر جگہ سے فون آ رہے ہیں، ہندوستان کے چپے چپے سے فون آ رہے ہیں کہ یہ بہت پہلے ہی سے ہمیں بہت یہ درد ہو رہا تھا حضرت کے خلاف، بار بار ہم مضامین لکھے جا رہے تھے، آخر حضرت خاموش کیوں ہیں. الحمدللہ علماء کا طبقہ حضرت کے ساتھ ہے، نوجوانوں کا طبقہ ہے، پورا ہندوستان تقریباً آپ کے جوتوں کے صدقے اور آپ کی مریدی کے صدقے الحمدللہ پوری قوم مولانا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ایک مٹھی بھر جماعت جو ہے حضرت کی مخالفت میں لگی ہوئی ہے. تو اس لیے میں نے ہمارے ساتھیوں کے درمیان، علماء کے درمیان بس یہی بات ہوئی، حضرت کی نہ تحریر بتا رہے ہیں یہ لوگ، نہ ریکارڈنگ بتا رہے ہیں. ہم خطمیات طور پر کہہ سکتے ہیں نہیں ہو سکتا، چلو حضرت ہی سے ہم بات کریں گے. کل مشورے میں یہ ہمارے علماء کی ایک یہ جماعت بیٹھی ہوئی تھی حضرت، تو اس میں مجھے طے کیا گیا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد حضرت تھوڑا فری رہتے ہیں اشراق تک، تو وہ اس میں آپ حضرت سے بات کر کے براہ راست بات کریں، اس لیے کہ سامنے چل کر یہ مزید اور افواہ پھیلائیں گے، آپ کا نام استعمال کریں گے اس میں. حضرت کے شیخ نے خود یہ کہا، حضرت کے شیخ نے خود یہ کہا، یہ مزید سلسلہ جب طویل پکڑے گا تو پھر ہمارے لیے ایک حجت بنے گی، ایک دلیل بنے گی، اس لیے حضرت سے براہ راست. نہیں بالکل نہیں. جی میں نے 2 لفظی بات میں ختم کر دیا تھا. میں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اگر کوئی ثبوت نہیں ہے جی جی تو جب ہم تحقیق کریں گے بنا کسی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. جی 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 2 لفظی بات. تو مولانا عثمان نے تو بہت ڈانٹا ان کو. اچھا ماشاءاللہ. جی 3-4 کا فون آیا تھا اچھی طرح. فرقان کو بھی ڈانٹا، اچھا، اور بھی 3-4 تھے. سمجھے نہیں جی کہ تم کون ہوتے ہو بلا وجہ حضرت کے اوپر. پہلے ساری زندگی حضرت کے پاس روٹیاں کھاتے رہے اور حضرت کے پاس ان سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور آج تم مقصد ہے کہ ان کے مخالف ہو گئے. سمجھے نہیں؟ جی جی. انہوں نے کہا کہ وہ جو اردگل کے اندر جو ہے نا ڈرامے کے اندر غدار ہیں، تم وہ غدار ہیں. سمجھے نہیں؟ اللہ اکبر. جی جی صحیح بات جی حضرت. چلو ٹھیک ہے. یہ آپ کا نمبر ہے؟ جی جی میرا نمبر ہے حضرت. کیا نام ہے آپ کا؟ منصور حضرت. ٹھیک ہے، میں نوٹ کر لیتا ہوں انشاءاللہ. جی جب بھی کوئی بھی بات ہو نا، نہیں کوئی بات ہو تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. یہ ان کا مزہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اتنا جھوٹ بولو لوگوں سے لوگ سچ ماننے لگ گئے. جی ایسی نوبت آ گئی حضرت. ہاں
ہاں لیکن خاص طور سے جب آپ کا یہ سنے الحمدللہ علماء میں سے کسی ایک نے بھی یقین نہیں کیا. نہیں آپ یہ میرا دے دیجیے گا کہ بھی حضرت نے یہ کہا کہ بھی بنا تحقیق کے ہم کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے, سمجھے نا. حضرت یہ مزید غلط فہمی کی صورت میں آپ کی اس ریکارڈنگ کو میں ڈال سکتا ہوں حضرت؟ ہاں ڈال دیجیے, کوئی بات نہیں, اس میں ہم نے کوئی غلط بات کہی نہیں. جی جی ماشاء اللہ. اور جب بھی ہم جاتے ہیں تو شاہ صاحب کی مجلس میں تقریباً ہر بار آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں, حضرت بہتیہ کرتے ہیں, اور آپ ہی کی موجودگی میں آپ ہی کے ہاں حضرت بیان کر رہے ہیں. آپ کے بارے میں جو خیالات حضرت کے ہیں وہ آپ تو جانتے ہی ہیں. آپ حضرت کو بتا دیجیے گا جا کے ساری بات ہے. جی حضرت ضرور حضرت. ٹھیک, آپ کا قیمتی وقت لیا, جزاک نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات اللہ. وعلیکم السلام. سورج باتیں تھی تو میں نے آپ سے شیئر کی. آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں, دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات, مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے. اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.